کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دھربے بہا دیے ہیں۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھائی۔ اچھا اس کے پیچھے اگر چلا جائے، پس منظر کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جس جس کے پاس جتنا جتنا پانی ہے وہ جمع کر کے لے آئے۔ سارے صحابہ نے جتنا پانی 1-2 گونڈ چند قطرے تھے وہ جمع کیا، ایک کٹورے پیالے میں ڈالا، پیالے میں پانی ڈالا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے، سرکار نے اپنی 5 انگلیاں ہاتھ کی پیالے میں رکھی، باہر نکالی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ آپ کہیں گے کہ ہاتھ سے کریم آقا کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ زمین سے پانی نکلتے ہم نے دیکھا ہے، پتھروں سے پانی نکلتے ہم نے دیکھا ہے، آسمان سے پانی ٹپکتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن آج تک کسی کے جسم سے پانی نہیں نکلا، لیکن جس کے ہاتھوں سے پانی نکلا ہے وہ تیرا اور میرا نبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا آمنا سمجھ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ تو سامعین کرام، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، نہ یار ایسے بولو گے تو کام کہاں چلے گا، اتنا مزہ تو نہیں ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، خوشخبری دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھا دیا، یہ امام احمد رضا کی فکر ہے جو انہیں ہمیں دی، اور ہم اس فکر پہ چلتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ توجہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ توجہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب یہ شعر ہے، شاید ہماری سمجھ میں اس وقت نہ آئے، لیکن امام اہل سنت نے ہمیں سمجھایا۔ کہتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، اس وقت اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، اس وقت اگر نظریات بچانا چاہتے ہو، عقائد بچانا چاہتے ہو، تو آ جاؤ مصطفیٰ کی دہلیز پہ۔ آپ کہیں گے جناب مصطفیٰ کی دہلیز پہ کیوں جائیں؟ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ کہتے ہیں لوگوں آج درے مصطفیٰ پہ آ جاؤ، مصطفیٰ جنت میں کل خود ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی دوسری فکر ہے۔ فرمایا آج لے ان سے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر کہتے ہیں انہیں جانا، کیا فرمایا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ لوگ کہتے ہیں میلاد آتا ہے، بڑے میلاد کرتے ہو، 11ویں بڑی مناتی ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ میلاد 11ویں بڑے بڑے خرچے، جناب مساجد میں اتنا انتظام، اتنا لنگر۔ ہم کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا۔ توجہ، مصطفیٰ انہیں جانا، انہیں مانا، اور نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں سکھایا کہ اے لوگو مصطفیٰ سے کام رکھو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ساری التجائیں رکھو، کیونکہ مصطفیٰ وہ ہے کہ آج ان کے در پہ آ جاؤ، کل رب کی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ یہی لے کے عطا کریں گے۔ اچھا ذہن میں سوال آ سکتا ہے، یار لوجک کا دور ہے، دلیل مانگی جا سکتی ہے،
کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولانا صاحب اس کی دلیل دیں، جب ہم نے انہی کو جاننا ہے انہی کو ماننا ہے تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم انسان، ہم کیا ہیں؟ اور بولو ہم کیا ہیں؟ اور انسان ہے اشرف المخلوقات۔ ہم بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں اور پکڑتے بھی ہیں۔ یہ ہمارے 5 حصے ہیں، یہ 5 حصے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، سونگھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ کے چیک کرتے ہیں۔ یہ 5 حصے جن سے ہم کسی چیز کو چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن درخت ہو، تنا ہو، اس کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ اس کے پاس چکھنے کا ذائقہ ہے، نہ اس کے پاس بولنے کا ملکہ ہے، نہ اس کے پاس ہاتھ ہے، کیسے وہ چیک کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ جو لکڑی ہے یہ بے جان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب یہی لکڑی کہتی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، جب وہ لکڑی دامن مصطفیٰ میں آتی ہے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، سرکار ممبر پہ بیٹھے، پتھر کا ممبر بنا، سرکار اس پہ بیٹھے، خطبہ شروع کیا، مسجد سے رونے کی آوازیں آنے لگی، چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی، صحابہ پریشان، کوئی بندہ نہیں رو رہا، کوئی صحابی نہیں رو رہا، کوئی بچہ نہیں رو رہا، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ توجہ رکھیے گا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار ممبر سے نیچے اترے، سرکار ممبر سے نیچے اترے، مسجد میں کھجور کا تنا تھا، صحابہ کہتے ہیں سرکار نے تنے کو گلے سے لگا لیا، رونے کی آواز بند ہو گئی، اور میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نبی ہماری نہیں سنتا، اور میں نے کہا میرا نبی تو وہ نبی ہے، اگر کھجور کا تنا بھی فراق مصطفیٰ میں روئے، مصطفیٰ ممبر سے اتر کے اسے بھی اپنے گلے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہی نہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، سرکار آئے، کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، صحابی کہتے ہیں رونے کی آواز بند ہو گئی، پھر سرکار اس سے باتیں کر رہے تھے، سرکار اس سے، اور یہ سرکار اس سے باتیں کر رہے جس کی زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا۔ جب کچھ باتیں ہوئی، سرکار ممبر پہ تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ باتیں کیا ہو رہی تھی؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا باتیں ہوئی؟ کریم آقا نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے، توجہ رکھیے گا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتا تھا، آج میں نے ٹیک نہیں لگائی، اس سے جدا ہو گیا، یہ رو رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا، میں نے آ کے اس کو سینے سے لگا لیا تو اس نے رونا بھی بند کر دیا تھا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا باتیں ہوئیں؟ سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں نے اس سے 2 باتیں پوچھی، میں نے کہا دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی میرے جیسا، کیا کہتے ہیں نبی اور میرے جیسا؟ میں نے کہا سن ذرا، آج تیری بیوی تجھے دوسری دفعہ گھر کھانا نہ دے اور تیرا بیٹا تیری بات نہ مانے اور تم کہے کہ نبی میرے جیسا، میں نے کہا سن میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے کھجور کے تنے دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں ساتھ جانا چاہتا ہے؟ کھجور کا تنا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں نے اس تنے کو ابھی سے جنت میں لگا دیا ہے اور یہ میرے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہا کرے گا۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میرا گھر ہو میرا، میں نے بنایا ہو، آپ میں سے کوئی آ کے اس گھر کے اندر کوئی چیز لگا سکتا ہے؟ اس گھر میں کوئی اکھاڑ سکتا ہے چیز؟ کوئی بندہ وہاں لے کے آ سکتا ہے؟ وہاں سے لے کے کوئی جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے، ادھر کوئی آ کے کچھ کام کر سکتا نہیں ہے مگر ہماری اجازت سے۔ اور مصطفیٰ جنت میں پودے لگا رہے ہیں، جنت میں درخت لگا رہے ہیں، تنے لگا رہے ہیں، بندوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، تو مقصد کیا ہے کہ اے لوگوں یہ مصطفیٰ دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور جنت کا مالک بن کے آیا ہے۔ اور امام اہل سنت نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا، کہتے ہیں سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، یہ فکر رضا ہے، فرماتے ہیں سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے۔ عیسائیوں نے سوال پیدا کر دیا،
کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اے مسلمانوں تمہارے نبی نے مردے کب زندہ کیے؟ آلت فرماتے ہیں اور چپ کرو، سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی. اور پھر فرمایا کرنے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کہتے ہیں نبی آتے رہے جاتے رہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی. پھر فرماتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. اے لوگو نبی آتے رہے، نبوت کا وقت پورا ہوتا نبی جاتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، لیکن قیامت کے دن تک اگر ڈنکے بجیں گے تو یہ مصطفیٰ کے بجیں گے، کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا چمکا ہمارا نبی. تو محترم سامعین کرام، امام اہل سنت کی کتنی کمال کی فکر ہے، اور کتنی اعلیٰ امام اہل سنت نے ہمیں اعلیٰ فکر اور اطمینان والی فکر عطا فرمائی ہے. امام اہل سنت نے ہمیں ایک اور چیز بڑی کمال کی سمجھائی، اور وہ اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے. صرف ایک دو بات رکھوں گا آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اپنے دوسرے موضوع کی طرف جاؤں گا. فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں. اچھا زمین بھی ان کے لیے، زمان بھی ان کے لیے، سما بھی ان کے لیے، ہوا بھی ان کے لیے، فضا بھی ان کے لیے، یہ سارے نباتات جمادات یہ سارے ان کے لیے، اور ہم یہاں آئے ان کے لیے، اٹھیں گے وہاں ان کے لیے. اور پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں جب سب کچھ ہے ہی مصطفیٰ کا ہے تو آ جاؤ نا در مصطفیٰ پہ، سارا ہی مصطفیٰ کا ہے. اور جب ہم مصطفیٰ کے ہو گے، میں کہتا ہوں میرا گھر ہے اور میرے گھر کے اندر کوئی بندہ آ جائے، میں اس کو کہوں کہ یہ تیرا گھر ہے، تو گھر کی دیواریں، گھر کا سامان، گھر کی ملکیت سب اس کا ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر و حجر، یہ سارے پتھر، یہ جانور، یہ زمین، یہ انسان سارے مصطفیٰ کے ہیں. مصطفیٰ کے تم ہو جاؤ، یہ سارے کے سارے تمہارے ہو جایا کریں گے. تو یار رضا نے ہمیں اتنی کمال کی فکر دی، اتنی اعلیٰ فکر دی کہ لوگوں جو کچھ چاہیے، جس طرح کی فکر چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ اعلیٰ امام اہل سنت نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن اگر امام اہل سنت کی آگے والی چیز اٹھا کے دیکھیں، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، اے جانے جا کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر فرماتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے، سلاخاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو سامعین محترم، امام اہل سنت کی یار اتنی پاکیزہ فکر ہے، اتنی اعلیٰ فکر ہے، لیکن آج میں اور آپ سنی کہلوانے والے، سنیوں والے کام نہیں کرتے یار.